السلام علیکم۔ 18 جنوری کی 300 انڈیکس کال کے ساتھ سمر ناظرین ٹیم آپ کے ساتھ۔ آج آپ سے دو تین بہت امپورٹنٹ باتیں کرنی ہیں اور اس کال کو غور سے سنیے گا اور ہو سکے تو اسپریڈ کیجیے گا گروپ کے اندر، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے معذرت کر لوں کہ 2 دن میں کال پوسٹ نہیں کر سکا نجی مصروفیات کی بنا کے اوپر۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا جائے۔ جناب، مارکیٹ میں جو میری لاسٹ کال تھی اس میں ہم نے پازیٹیو رہنے کو کہا تھا جب تک مارکیٹ 64,000 اور 700 کے آس پاس تھی، لیکن مارکیٹ نے جو ہے وہ 3 دن منڈے ٹیوزڈے اینڈ ویڈنسڈے، یہ 3 دن جو مارکیٹ نے گراوٹ کا مظاہرہ کیا، تو مارکیٹ اب 63,000 اور 567 کے لیول پہ بند ہو گئی ہے۔ مارکیٹ جہاں ہم نے پازیٹیو رہنے کا کہا تھا اس سے تقریباً 1000 پوائنٹ نیچے کھڑی ہے۔ مارکیٹ اپنے اندر سے کافی زیادہ پوائنٹ نکال چکی ہے، اور پوائنٹ نکالنے سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے، مارکیٹ اپنے اندر سے والیوم بھی ایگزاسٹ کر رہی ہے۔ والیومز مارکیٹ کے اندر بالکل برائے نام رہ گئے ہیں، 24 یا 25 کروڑ کے والیوم کے اوپر آ گئے ہیں۔ کہاں ہمارے والیوم جو تھے وہ 80 اور 90 کروڑ کو ٹچ کر رہے تھے۔ 1 بلین کے بھی والیومز دیکھے ہم نے، آل شیئرز کے اندر ہم نے 1.5 بلین کے بھی والیومز دیکھے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ سب مینپولیشن تھی اور وقتی تھا، وہ وقتی ایک ابال تھا اور وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ ہم اپنی اوقات کے اوپر آ گئے ہیں۔ خیر، مارکیٹ میں خبریں تو دیکھیں آج تمام پازیٹیو ہیں۔ آج ریئلسٹکلی اور ٹیکنیکلی اگر دیکھا جاتا اور فنڈامنٹلی اگر دیکھا جاتا تو مارکیٹ کے پاس بہت اچھے پازیٹیو ٹریگرز تھے۔ مارکیٹ آج اپ سائڈ کے اوپر بند ہوتی اور ہم کل کے لیے پازیٹیو ہوتے، وہ بھی اس صورت میں کہ اگر مارکیٹ 63,800 یا 900 کے پاس بند ہو جاتی۔ لیکن مارکیٹ آج بھی مارکیٹ نے اتنی تمام مثبت خبروں کے باوجود بھی 170 پوائنٹس کا لو پوسٹ کیا اور بند ہو گئی ہے۔ ویسے مارکیٹ نے جو کمی آج دکھائی ہے وہ تقریباً 63,000 اور تقریباً 300 کے لیول کے پاس مارکیٹ گئی ہے، اور وہاں سے مارکیٹ نے تھوڑی سی ریکوری لی ہے۔ خیر، حالانکہ بس مارکیٹ کے پاس جو ٹریگرز بہت اچھے تھے، ایک مارکیٹ بند ہوتے ایک اور پازیٹیو ٹریگر آیا ہمارے پاس کہ جی یو اے ای نے جو ہے وہ ہمارا قرضہ رول اوور کر دیا۔ حالانکہ قرض لینا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے، ہماری جیسے ملک کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے اس وقت یہ گرین سگنل تھا۔ اس کے علاوہ آئی ایم ایف سے جو ڈپازٹ تھے، جو $70 کروڑ ملنے تھے، وہ آج اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ اور جو سب سے پازیٹیو بات تھی وہ یہ تھی کہ ہمارا جو اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ خسارہ تھا وہ سرپلس ہو گیا پہلی دفعہ 2 سال یا 3 سال کے بعد۔ تقریباً آج ہمارے پاس $40 کروڑ جو ہے وہ سرپلس میں بند ہوئے ہیں، تو یہ بہت ایک اچھی پازیٹیو اور اپریشیٹنگ بات تھی۔ لیکن مارکیٹ نے اس کے علاوہ پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی تمام ٹیم تقریباً الیکشن دور سے باہر ہو گئی، اور باقی تمام نواز لیگ کے لیے راستہ صاف ہے۔ باقی تمام ڈیولپمنٹ معیشت کے لیے کام ہو رہے ہیں۔ آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹ نے جو ہے وہ $30 کروڑ کی ایکسپورٹ کی ہیں، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہوا ہے دسمبر کے مہینے میں۔ مقصد خبریں ساری تقریباً ہر طرف سے پازیٹیو آ رہی ہیں، لیکن صبح جب مارکیٹ پلس ہوئی 300 پوائنٹ کے مارکیٹ نے بڑھاوا دکھایا، 64 کے لیول کو ٹیسٹ کیا، اور مارکیٹ میں ہم نے وہاں پہ شدید سیلنگ پریشر دیکھا اور مارکیٹ گریجولی نیچے آ گئی۔ تو جناب وہ صبح ایک خبر پوسٹ ہوئی، تمام میڈیا نے اس کو پک کیا، ہائپ بنایا کہ ایران نے پاکستان پہ اٹیک کر دیا ہے۔ اب وہ اٹیک تھا یا جو بھی تھا، وہ ایک ان کی مشق تھی یا انہوں نے ڈرون اٹیک کیا، واٹس ایور، لیکن ہماری مارکیٹ کیا کریں کہ ان تمام چیزوں کا امپیکٹ لیتی ہے۔ تو تمام پازیٹیوٹی جو تھی وہ ایک طرف ہے، اور یہ ایک نیگیٹو خبر ایک طرف ہے۔ اللہ کرے کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں، کیونکہ جنگ و جدل جو بھی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی ہے، خاص طور پہ ہمارے جیسے کنٹری کے لیے جس کی معیشت پہلے ہی ڈاؤن ورڈ ہے، اور ہمارے معاملات ابھی تجارت کے حوالے سے بھی ایران کے ساتھ بہت سارے ہیں۔ تو میں اس بات کو بالکل بھی اگری نہیں کروں گا کہ آپ کسی بھی جو ہے وہ جوش کے اندر آ کے ہوش کھو بیٹھیں اور کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جناب ہم ابھی اس پوزیشن کے اندر ہیں ہی نہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ ان معاملات کو درست کرے۔ تو جناب میں بالکل کل کے لیے پازیٹیو ہوتا اگر مارکیٹ کی کلوزنگ 63,900 کے پاس یا 800 کے پاس ہوتی، چاہے وہ 50 پوائنٹ پلس ہوتی یا 100 پوائنٹ پلس ہوتی یا 200 پوائنٹ پلس ہوتی، لیکن مارکیٹ کی کلوزنگ جو تھی وہ گرین میں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب مارکیٹ ریکوری کرتے ہوئے آئی ہے، ایک ٹائم ایسا بھی آیا دوپہر میں جب مارکیٹ تھوڑی سی گرین ہوئی،
لیکن اس کے باوجود مارکیٹ جو ہے وہ ایگزاسشن کے ساتھ بند ہو گئی۔ فورن کارپوریٹس نے آج سیلنگ کی تو ان کو دیکھا دیکھی جی سب سے پہلے مصیبت پڑتی ہے وہ میوچل فنڈ کو پڑ جاتی ہے۔ یہ ان کا مارکیٹ کے اندر بہت ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے، لیکن مارکیٹ گرانے میں ان کا سب سے زیادہ بڑا حصہ ہوتا ہے۔ تو آئی ہیٹ مطلب میوچل فنڈس، مجھے ہمیشہ ان کی اس کام کرنے کے طریقے سے نفرت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر مارکیٹ کے پلیئرز نے یا مارکیٹ کے جو بڑے شیئر ہولڈرز ہیں یا پارٹیسپینٹس ہیں جو مارکیٹ موورز ہیں، انہوں نے اگر انٹرا ڈے کرنا ہے تو پھر وہ ان کو کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اندر کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر وہ انٹرا ڈے کریں جناب، نیسڈیک میں کریں، S&P میں کریں، BSE میں کریں، لیکن وہاں ان کے پڑ جلتے ہیں اور جب ان کو ڈنڈا ہوتا ہے تو پھر یہ سیدھے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انٹرا ڈے کرنے کے لیے مارکیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہیں، صبح میں مارکیٹ اٹھا کے اوپر لے کے جاتے ہیں، کسی کو GHNI پکڑاتے ہیں، کسی کو لکی پکڑاتے ہیں، کسی کو DGKC پکڑاتے ہیں، کسی کو میپل لیف پکڑاتے ہیں، کسی کو TRG پکڑاتے ہیں، اور اس کے بعد مارکیٹ کو نیچے لے کے آ جاتے ہیں۔ مطلب چینج آف ہینڈ کرتے ہیں۔ 4 دوستوں کی کہانی ہے، کوئی ایک دوست پہلے کو دیتا ہے، پہلے سے دوسرا لیتا ہے، دوسرے سے تیسرا لیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جناب بیچ کے اندر جو ہے وہ مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اور وہ ٹریپ ہو جاتے ہیں۔ اینی ویز خیر یہ ایک الگ بات ہے، یہ رونا پیٹنا خیر چلتا ہی رہے گا۔ ہماری مارکیٹ کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے۔ دیکھیں کل کام کرنے کے لیے میں بالکل اگری نہیں کروں گا، کل جن کے پاس مال ہے وہ اس مال کو ہولڈ کر کے رکھیں، کیونکہ مارکیٹ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کل بڑی ہی والیٹیلٹی کا شکار رہے گی۔ مارکیٹ اس خبر کو جو ہے وہ ایگزاسٹ کرنے کی کوشش کرے گی، ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کرے گی ایران والی خبر کو، اور اللہ کرے کہ صبح میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو اور ان کی طرف سے جو پاکستان مطالبہ کر رہا ہے ایکسکیوز کا، ان کی طرف سے مذمتی کوئی بیان آ جائے اور ان کی طرف سے ایکسکیوز ہو جائے اور یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں ممالک کو عقل دے کہ یہ اسلام کے لیے کوئی کام کریں، مسلمانوں کے لیے کوئی کام کریں بجائے آپس میں لڑنے کے۔ تو خیر اگر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ مارکیٹ آپ کا اس کو فوراً امپیکٹ دکھائے گی اور بوم ہو جائے گی۔ لیکن اگر صبح تک کوئی بیان نہیں آیا یا مارکیٹ کے کھلنے تک کوئی بیان نہیں آیا تو پھر مارکیٹ اس کا امپیکٹ لے گی اور مارکیٹ پریشر میں رہے گی۔ تو جناب صبح میں آپ نے بالکل کوئی کام نہیں کرنا ہے انٹل اور انلیس مارکیٹ 64,000 کے اوپر ٹریڈ نہ کرے۔ میں آپ کو نہ 63,800 کہوں گا، نہ 700 کہوں گا، نہ 900 کہوں گا، میں آپ کو سمپل ایک ٹریگر دے رہا ہوں کہ جب تک مارکیٹ 64,000 کے اوپر ٹریڈ نہ کرے، اس کے اوپر والیوم جنریٹ نہ کرے اور اس کے اوپر اسٹیبل نہ ہو جائے۔ اسٹیبل سے مراد یہ ہے کہ اگر مارکیٹ صبح 11 بجے 12 بجے اگر اس لیول پہ جاتی ہے یا 1 بجے اس لیول پہ جاتی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ 3 بجے تک اس لیول سے نیچے نہیں آتی، تو آپ نے آخری آدھے گھنٹے کے اندر بائی کرنا ہے جمعے کے دن کے لیے اور مارکیٹ کے اندر انتظار کرنا ہے، کیونکہ اس وقت مارکیٹ کے اندر کام کرنا شدید انتہائی خطرناک ہے۔ اور نیچے کے لیول کے لیے یہ ہے کہ اگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ ہی نیگیٹو کھلتی ہے اور مارکیٹ 63,000 اور جو مارکیٹ نے آج کا لو پوسٹ کیا ہے اس کی طرف جاتی ہے، تو میں اتنی دور بھی جانے کو نہیں کہتا، میں آپ سے کہتا ہوں کہ مارکیٹ اگر 50-100 پوائنٹ لو کھلتی ہے